نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کا جو دوسرا سفر تھا، اس کے حالات چل رہے تھے، تو اس میں ایک حدیث حضرت میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے بیان کی تھی کہ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں 2 فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور 2 فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب بالا خانہ سے آپ کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگی۔ تو یہاں حضرت میسرہ نے بھی فرشتوں کو دیکھا، حضرت خدیجہ نے بھی دیکھا، اور دوسری عورتوں کو جو بلایا تھا انہوں نے بھی فرشتوں کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے۔ تو اس کے بارے میں یہ تو پیچھے روایت گزری تھی تفصیل سے، اس کے بارے میں اس روایت سے یہ بات لکھی ہوئی کہ اس روایت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کے لیے بطور خرق عادت فرشتوں کا دیکھنا ممکن ہے، جیسا کہ واقعہ مذکورہ میں میسرہ نے فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا۔ جیسے میسرہ نے فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا تو یہ بات ممکن ہے کہ کبھی کبھار عادت سے ہٹ کر عام انسان بھی فرشتوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کا جبریل امین اور دیگر ملائکہ کو دیکھنا قرآن میں، اور حضرت حاجرہ کا فرشتوں کو دیکھنا، یہ دونوں باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ یعنی فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، قرآن کے الفاظ ہیں کہ جبریل امین ان کے سامنے ایک بشر کی صورت میں آئے تو فرشتے کو انسانی شکل میں دیکھا لیکن فرشتے کو دیکھا۔ اسی طرح صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں یہ حضرت حاجرہ کا فرشتے کو دیکھنا صحیح بخاری کتاب الانبیاء میں ہے، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے کرامن کاتبین کو دیکھنا اصابہ میں مذکور ہے۔ اصابہ ایک کتاب ہے، اس میں بات مذکور ہے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اپنے کرامن کاتبین جو دائیں بائیں فرشتے ہیں کہ جو ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکل رہا ہے اس کے لیے طاق میں فرشتے بیٹھے ہوئے فوراً اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو ان کرامن کاتبین کو ان فرشتوں کو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ اب تک متعدد روایات سے معلوم ہو چکا کہ آپ پر ابر برابر سایہ کرتا تھا۔ مثلا حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں کا آپ پر ابر کا سایہ کرتے دیکھنا، اور شام کے پہلے سفر میں بحیرہ راہب کا ابر کے سایہ کو خود دیکھنا اور دوسروں کو دکھلانا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بحوالہ ترمذی ہم نقل کر چکے ہیں۔ یعنی ایک ہے ابر کا سایہ اور ایک ہے فرشتوں کا سایہ، تو دونوں باتیں ثابت ہو چکی ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں کہ ترمذی کی روایت اس بارے میں سب سے زیادہ صحیح ہے، جیسے کہ عز ابن جماعہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ آپ پر ابر کے سایہ کرنے کی حدیث محدثین کے نزدیک صحیح نہیں تو اس کا یہ قول لغو اور باطل ہے۔ ہاں یہ صحیح ہے، جیسا کہ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ ابر کا سایہ کرنا ہمیشہ نہ تھا، ہمیشہ نہیں ہوتا تھا، لیکن سایہ ضرور کیا ہے ابر نے آپ پر، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ سفر ہجرت میں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو سفر ہجرت میں جب آپ پر دھوپ پڑنے لگی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر سے آپ پر سایہ کیا۔ یعنی یہاں پھر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہاں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سایہ کیا، تو اس سے یہی ثابت ہوا کہ ہمیشہ ابر کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے غزوہ جعرانہ میں آپ پر کپڑے کا سایہ کیا گیا۔
صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر گزرتے تو اس کو آپ کے لیے چھوڑ جاتے، یعنی جب لشکر کسی جگہ ٹھہرتا، اب گرمی کی تپش ہے اور سایہ مل نہیں رہا، جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں بھی ہے کہ ہم ایک غزوے میں تھے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، تو وہاں جو درخت ہے کیکر کے درخت ہے، اور آپ لوگوں نے کیکر کا درخت دیکھا ہوگا، وہ سایہ دار ہوتا ہے لیکن اس کا گھنا سایہ نہیں ہوتا، ایسے یعنی ہلکا سا سایہ ہوتا ہے، اس میں سے دھوپ لگتی ہے۔ تو ہم نے اس کے یعنی کیکر کے درختوں میں سے ہم نے اس درخت کو تلاش کیا جس کا سایہ ذرا گھنا تھا، اس میں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انتظام کیا۔ تو صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ دار درخت پیش کرتے تھے، تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ ہمیشہ ابر کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا، تو اس کے بارے میں ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ اور فرشتوں کا آپ پر سایہ کرنا ورقہ بن نوفل سے جا کر بیان کیا۔ ورقہ نے کہا کہ خدیجہ اگر یہ واقعات سچے ہیں، یہ ان کے چچا کے بیٹے تھے، تو اگر یہ واقعات سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ قریب آ گیا ہے۔ ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، چنانچہ سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد، سفر شام سے واپسی کے 2 مہینہ اور 25 روز بعد خود حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ سے نکاح کا پیغام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ نے اپنے چچا کے مشورے سے اس کو قبول فرمایا۔ تاریخ معین پر اپنے چچا ابو طالب اور حضرت حمزہ اور دیگر رؤسائے خاندان یعنی خاندان کے سرداروں کی معیت میں حضرت خدیجہ کے یہاں تشریف لائے۔ مبرد سے منقول ہے کہ حضرت خدیجہ کے والد کا تو حرب فجار سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، وہ جو پیچھے بات گزری ہے، جو اشہر حرم میں جو لڑائیاں ہوتی تھی تو اس کو حرب فجار کہتے تھے، تو حرب فجار سے پہلے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمرو بن اسد موجود تھے۔ کسی کا قول ہے کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کے والد خویلد بھی موجود تھے۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مبرد کا قول صحیح ہے، اور یہی جبیر ابن مطعم اور ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا جس کے آخری الفاظ یہ ہیں: اما بعد فإن محمدا مما لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وإن كان في المال قل، فإنه ظل زائل وعارية مسترجعة وله في خديجة بنت خويلد رغبة ولها فيه مثل ذلك۔ اما بعد محمد وہ ہیں کہ قریش کا جو جوان بھی شرف، رفعت، فضیلت اور عقل میں آپ کے ساتھ تولا جائے تو آپ ہی بھاری رہیں گے۔ مال میں اگرچہ آپ کم ہیں لیکن مال ایک زائل ہونے والا سایہ ہے، اور ایک عاریت ہے، عاریت ادھار چیز جو واپس کی جانے والی ہے۔ یہ حضرت خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف مائل ہیں، اور اسی طرح خدیجہ آپ سے نکاح کی طرف مائل ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی۔ 20 اونٹ مہر مقرر ہوا، سیرت ابن شام میں لکھا ہے۔ اور حافظ ابو بشر دولابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی، ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، لہٰذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا۔ آپ کا یہ پہلا نکاح تھا اور حضرت خدیجہ کا تیسرا۔ مفصل حالات انشاءاللہ العزیز ازواج مطہرات کے بیان میں ذکر کریں گے۔ آگے ہے تعمیر کعبہ
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحکیم، یعنی آپ نے کیسا فیصلہ کیا کہ سب راضی ہو گئے. تو ابتدائے عالم سے اس وقت تک، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خانہ کعبہ کی تعمیر اس وقت تک نہیں، جو لکھنے والے ہیں کہہ رہے یعنی ہمارے زمانے تک، ابتدائے عالم سے اس وقت تک خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی. اول بار حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر فرمائی. دلائل بیہقی میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی شانہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا. جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، ایسے ہی نافذ صاحب جی کہ جو سب سے پہلا گھر بنا ہے لوگوں کے لیے عبادت کے طور پر، وہ ہے مکہ میں اللہ کا گھر بیت اللہ، جس میں اللہ نے برکتیں ڈالی ہیں. تو اس لیے کہا کہ تم پہلے انسان ہو اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. جب نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو بیت اللہ کا نام و نشان باقی نہ رہا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہی حالت رہی. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ بنیادوں کے نشان بھی باقی نہ رہے تھے. جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بنیادوں کے نشان بتلائے تو حضرت خلیل اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے حضرت ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام سے کی اعانت اور امداد سے تعمیر شروع کی، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے تعمیر شروع کی. مفصل قصہ کلام اللہ میں مذکور ہے. زیادہ تفصیل اگر درکار ہے تو فتح الباری ابن کثیر اور تفسیر ابن جریر کی جانب مراجعت کریں. یہاں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے تو اس لیے انہوں نے اختصار کے ساتھ یہاں ذکر کر دیا. تیسری بار بعثت نبوی سے 5 سال قبل جب آپ کی عمر شریف 35 سال کی تھی، قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. بنائے ابراہیمی میں خانہ کعبہ غیر مسقف تھا، غیر مسقف یعنی بغیر چھت کے تھا. دیواروں کی بلندی کچھ زیادہ نہ تھی، قد آدم سے کچھ زائد 9 ہاتھ کی مقدار تھی. جب بھی یعنی کتابوں میں ہاتھ بولا جاتا ہے تو ہاتھ سے مراد یہ ہوتا ہے یہاں کوہنی سے لے کر یہاں تک، اس طرح 9 ہاتھ کی اونچائی تھی اس کی. مروری زمانہ کی وجہ سے یعنی زمانے کے گزرنے کی وجہ سے بہت بوسیدہ ہو چکا تھا. نشیب میں ہونے کی وجہ سے بارش کا تمام پانی اندر بھی جاتا تھا. نشیب ڈھلان کو کہتے، چونکہ آپ نے خود دیکھا ہے چاروں طرف سے پہاڑ ہے، اس لیے قریش کو اس کی تعمیر کا اثر نو خیال پیدا ہوا. جب تمام رؤسائے قریش اس پر متفق ہو گئے کہ بیت اللہ کو منہدم کر کے اثر نو بنایا جائے تو ابو وہب بن عمر مخزومی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے ماموں کھڑے ہوئے اور قریش سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ دیکھو، بیت اللہ کی تعمیر میں جو کچھ بھی خرچ کیا جائے وہ کسب حلال ہو اور زنا، چوری اور سود وغیرہ کا کوئی پیسہ اس میں شامل نہ ہو، صرف حلال مال اس کی تعمیر میں لگائے جائے. اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی کو پسند کرتا ہے. اس کے گھر میں پاک ہی پیسہ لگاؤ، اور اس خیال سے کہ تعمیر بیت اللہ کے شرف سے کوئی محروم نہ رہ جائے، اس لیے تعمیر بیت اللہ کو مختلف قبائل پر تقسیم کر دیا کہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تم نے تعمیر کرنا ہے. جیسے آگے بتا رہے کہ فلاں قبیلہ بیت اللہ کا فلاں حصہ تعمیر کرے اور فلاں قبیلہ فلاں حصہ تعمیر کرے. دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی. حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنو مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا. میرے خیال میں آپ لوگ تو گئے ہوئے، میں گیا نہیں ہوں. جو رکن یمانی 4 کونے ہیں نا بیت اللہ کے، ایک ہے حجر اسود جس کونے میں ہے، پھر اس کے ساتھ دروازہ ہے، پھر دروازے کے ساتھ جو اگلی جانب کونا ہے وہ رکن یمانی ہے، اور حتیم کے ساتھ جو 2 کونے ہیں وہ رکن
شامی اور عراقی کہلاتے ہیں. ایسے ہی ہے آپ لوگوں نے جنہوں نے دیکھا ہے، یعنی جو دروازے والی طرف ہے نا، اس میں ایک جو بالکل دروازے کے قریب ہے، چونکہ دروازہ سائڈ پہ لگا ہوا ہے تو وہ حجر اسود والا کونا ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری جانب ہے دروازے کی طرف میں جو دوسری جانب ہے وہ رکن یمانی کہلاتی ہے. تو کہا کہ دروازے کی جانب بنی عبد مناف اور بنی زہرہ کے حصے میں آئی، حجر اسود اور رکن یمانی کا درمیانی حصہ بنی مخزوم اور دیگر قبائل قریش کے حصے میں آیا. بیت اللہ کی پشت بنی جمح اور بنی سہم کے حصے میں آئی، اور حتیم بنی عبد الدار بن قصی اور بنی اسد اور بنی عدی کے حصے میں آیا. اسی اثناء میں قریش کو یہ خبر لگی کہ ایک تجارتی جہاز جدہ کی بندرگاہ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے. ولید بن مغیرہ سنتے ہی، ولید بن مغیرہ خالد بن ولید کے والد، ولید بن مغیرہ سنتے ہی جدہ پہنچا اور اس کے تخت خانہ کعبہ کی چھت کے لیے حاصل کر لیے. اس جہاز میں ایک رومی معمار بھی تھا جس کا نام باقوم تھا. ولید نے تعمیر بیت اللہ کے لیے اس کو بھی ساتھ لے لیا. حافظ رحمۃ اللہ علیہ اصابہ میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث، یہ جو واقعہ ہم نے بیان کیا، اس کے رجال، اس کے راوی ثقہ ہیں، اور لیکن یہ جو روایت بیان ہوئی ہے یہ مرسل ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرسل وہ روایت ہوتی ہے کہ آخری جو راوی ہو اس کا نام ذکر نہ کیا جائے. ان مراحل کے بعد جب قدیم عمارت کے منہدم کرنے کا وقت آیا، اب پرانی تعمیر گرانی ہے بیت اللہ کی، تو کسی کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ بیت اللہ کے ڈھانے کے لیے کھڑا ہو. بالآخر ولید بن مغیرہ پھاوڑا لے کر کھڑا ہوا اور یہ کہا کہ اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت رکھتے ہیں، معاذ اللہ ہماری نیت بری نہیں. اور یہ کہہ کر حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف سے ڈھانا شروع کیا. اہل مکہ نے کہا کہ رات انتظار کرو کہ ولید پر کوئی آسمانی بلا تو نازل نہیں ہوتی، اگر اس پر کوئی بلائے آسمانی اور آفت ناگہانی نازل ہوئی تو ہم بیت اللہ کو پھر اصلی حالت پر بنا دیں گے، ورنہ ہم بھی ولید کے معین اور مددگار ہوں گے. اگر کوئی بلا اور آفت نازل نہیں ہوئی تو ہم بھی ان کی مدد کریں گے. صبح ہوئی کہ ولید صحیح اور سالم پھر پھاوڑا لے کر حرم محترم میں آ پہنچا. لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے اس فعل سے اللہ راضی ہیں، اور سب کی ہمتیں بڑھ گئی اور سب مل کر دل و جان سے اس کام میں شریک ہو گئے، اور یہاں تک کھودا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں نمودار ہو گئیں. ایک قریشی نے جب بنیاد ابراہیمی پر پھاوڑا چلایا تو دفتن تمام مکہ میں ایک سخت دھماکہ سا ظاہر ہوا، جس کی وجہ سے آگے کھودنے سے رک گئے اور انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کر دی. تقسیم سابق کے مطابق ہر قبیلہ نے علیحدہ علیحدہ پتھر جمع کر کے تعمیر شروع کی. جب تعمیر مکمل ہو گئی اور حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کا وقت آیا تو سخت اختلاف ہوا. تلواریں کھنچ گئی اور لوگ جنگ و جدال اور قتل و قتال پر آمادہ ہو گئے. جب 4-5 روز اسی طرح گزر گئے اور کوئی بات طے نہ ہوئی تو ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی نے، جو قریش میں سب سے زیادہ معمر، یعنی آگے لکھا ہوا ہے معمر کی تعریف کی ہے، معمر اور سن رسیدہ تھا، یعنی عمر میں سب سے زیادہ تھے، انہوں نے یہ رائے دی کہ کل صبح کو جو شخص سب سے پہلے مسجد حرام کے دروازے سے داخل ہو اسی کو اپنا حکم بنا کر، قاضی بنا کر، فیصلہ کرنے والا بنا کر فیصلہ کرا لو. سب نے رائے کو پسند کیا. صبح ہوئی اور تمام لوگ حرم میں پہنچے. دیکھتے کیا ہے کہ سب سے پہلے آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ کو دیکھتے ہی سب کی زبانوں سے بے ساختہ یہ لفظ نکلے، ھذا محمد الامین، رضینا ھذا محمد الامین، یہ تو محمد امین ہے، ہم ان کے حکم بنانے پر راضی ہیں، یہ تو محمد امین ہے. چلو آگے انشاءاللہ اس کو پیچھے کے ساتھ جوڑ کر آگے بیان کریں گے. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، حضور کی محبت ہمیں نصیب فرمائے.
سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ و بحمدہ۔